حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد شیعہ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمائے کہ لیکن عذر کے اعلیٰ قدری نصبی کا تیرے عمرہ کا ثواب بقدر تیرے مشقت کے ہے۔ اس لیے یہ بات تو ظاہری ہے کہ اس سفر میں جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اجر ہوگا، مگر یہ بات ضروری قابل لحاظہ ہے کہ وہی مشقت باعث اجر ہے جو محدود ہو، بے وجہ کی مشقت ممدوح نہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزیر ایک شیخ پر ہوا جس کے ہاتھ میں رسی باندھی ہوئی تھی اور وہ شخص اس رسی سے اس کو کھینچ کر طواف کر رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو کاٹ دیا اور فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر کھینچو۔ بظاہر یہ شخص نابینا تھا یا کوئی اور عارضہ ایسا تھا جس کی وجہ سے دوسرے شخص کی ضرورت تھی، تو اس کو رسی پکڑ کر کھینچ کر لے جانا نہیں چاہیے، بلکہ ہاتھ پکڑ کر اور صفا اور مروہ صحیح کرنا اور مکہ مکرمہ کی 7 چکر لگا دینا، اس طریقے سے کرنا بلائے رسی باندھنے کے بجائے۔ اس طرح ایک اور قصہ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 شخص کسی رسی وغیرہ سے باندھے ہوئے چل رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائے یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے منت مانی ہے کہ اسی طرح آپس میں باندھے ہوئے کعبہ تک جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس رسی کو کاٹ دو، یہ منت صحیح نہیں ہے۔ جس طریقے سے منتیں مانتے ہیں نا، جو غلط منتیں مانتے ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ منت نیک کام میں ہوتی ہے، اے شیطان حرکت ہے، یعنی بخاری۔ البتہ پیدل چلا جانا اس راستے میں محدود ہے اور پسندیدہ ہے، جس قدر تکمل ہو سکے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے تو اسے آیت شریف کا بنا پر جو رسال کے شروع میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا آیت گزری ہے، اور اسی میں رجالیہ یعنی پیدل چلنے والوں کو سواری پر چلنے والوں سے پہلے ذکر کیا ہے۔ یہ فرما دیا کہ پیدل سفر کرنا سواری پر حج کرنے سے افضل ہے، اور بعض علماء نے یہاں تک فرما دیا کہ جو لوگ پیدل سفر کرنے کے عادی ہیں ان پر حج فرض ہونے کے لیے سواری کے خرچہ کی ضرورت نہیں۔ جب بدن میں طاقت ہو، راستہ معمور ہو تو ان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد میں بھی حج کے لیے پیدل جانے کی فضیلت